یا حسین 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 عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے نہ جاتے ہیں لیازا نہ جاتے ہیں لیازا سیدہ کا وعدہ ہے عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رہے گا جس کا تمسک کتاب و عطرت سے رہے گا جس کا تمسک کتاب و عطرت سے بھٹک نہ پائے گا وہ بھٹک نہ پائے گا وہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے حسین حج کو بدل کر چلے ہیں عمرے سے حسین حج کو بدل کر چلے ہیں عمرے سے کہ ان کے پیش نظر کہ ان کے پیش نظر کربلا کا وعدہ ہے عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیام آپ کا پہنچاؤں گا میں شیعوں تک پیام آپ کا پہنچاؤں گا میں شیعوں تک یہ تشنہ شاہ سے زین یہ تشنہ شاہ سے زین طیبہ کا وعدہ ہے عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے عزائے شاہ شہیداں خدا کا وعدہ ہے کہ جب سے دیکھا ہے تیرا روضہ علمدار حسین کہ جب سے دیکھا ہے تیرا روضہ علمدار حسین ارے ہم نے جنت کو کبھی پھر نہ پلٹ کر دیکھا کہ ہم نے جنت کو کبھی پھر نہ پلٹ کر دیکھا بر محمد و آل محمد صلوات تلاوت کے ساتھ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عذاب آنے کی زحمت کا وارہ فرمائیں مجلس شروع ہو چکی ہے اور میں جناب کفیل ہاشمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں وہ مختصر طور پہ اپنا کلام پیش فرمائیں نگی مشکو علم بالی سکینہ عباس تشنگی مشکو علم بالی سکینہ عباس ہے تیرے نام سے مشہور یہ چرچا عباس کہ سب روئی سارے وفا جوش علمدار حسین شیر جرار ہما وقت تھے غمخوار حسین
تشنہ لب ہوتے ہوئے تو لب دریا عباس کہ حکم شبیر کی زنجیر تھی پیروں میں پڑی بھائی کو آقا کہا اپنے اے ابن علی کہ با وفا کوئی نہیں آپ کے جیسا عباس با وفا کوئی نہیں آپ کے جیسا عباس راہ تکتی ہے سکینہ در خیمہ پکھڑی تشنہ لب بچوں پہ کیسی ہے آفت کی گھڑی خود کو بہلاتی ہے دے دے کے دلاسا عباس ہو گیا ٹکڑے بدن ابن حسن کا دیکھو مرحلہ گیا بازو میں رسن کا دیکھو قید ہونے کو ہے شبیر کا کنبہ عباس کہ مارتا بالی سکینہ کو بھلا شمر لئیں تنگ ہو جاتی تم ہوتے تو ستمگر پہ زمین بھاگ کر بھی اسے ملتا نہیں رستا عباس آگ خیموں میں لگی اہل حرم قید ہوئے بے کجاواں سوئے زندان لئی لے کے چلے ثانیے زہرا نے حسرا سے پکارا عباس ثانیے زہرا نے حسرا سے پکارا عباس تشنگی مشکو عالم بالی سکینہ عباس اب آپ کے سامنے تشریف لانے جناب شعیب صاحب مختصر طور پر اپنا کلام پیش فرمائیں گے نعرہ صلوات اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ
آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سخا ہے سکینہ، کونین میں بس وہ تیرا سخا ہے سکینہ، ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ آج فقط تو نے پایا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، اور فاطمہ ہاتھ اٹھا کر جو کر دیتی دعا، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ نعرہ صلوات۔ آیا تھا بڑی دیر میں پر یہ کمال ہے، آیا تھا بڑی دیر میں پر یہ کمال ہے، خود سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے، خود سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ دربار میں یزید پریشان ہو گیا، دربار میں یزید پریشان ہو گیا، اور خطبہ سنا سجاد کا تو حیران ہو گیا، اور جیسے ہی سنی سجاد نے اذان کی آواز، کہا دیکھو میری فتح کا اعلان ہو گیا، کہا دیکھو میری فتح کا اعلان ہو گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی، میں وقت کا شبیر ہوں چپ رہنے دے مجھ کو، اگر بن گیا عباس تو قیامت نہ رکے گی، اگر بن گیا عباس تو قیامت نہ رکے گی۔ اور حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبا کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، زبا کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ نعرہ صلوات۔ کہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا، سوئے ہوئے
नसीब जगाती है करबला। ओ घर पाक है लहू तो बुलाती है करबला। घर जानते नहीं हो तो फिर हुर को देख लो। और दोज़ख की आग से भी बचाती है करबला। एक सरबात भेजिए आप साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो लोग भी बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है फर्श अज़ा पाने की ज़हमत का वारा फरमाएं। मौलाना भी आने ही वाले हैं, 4 मिनट से समत फरमाएं। हसन फराज साहब के करबला वालों का ये शान है। करबला वालों का ये शान है। करबला वालों का ये एहसान है। और जिस्म में इस्लाम के जो जान है, जिस्म में इस्लाम के जो जान है। शहजादी के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि भाई गाजी बाप है दरमा बतूर। भाई गाजी बाप है दरमा बतूर। और सिलसिला ज़ैनब का आलीशान है। सिलसिला ज़ैनब का आलीशान है। आखिरी 4 मिनट से समाप्त फरमाएं। एक सरबात भेजिए आप साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि कितने ही क़स्र हो गए तामीर खुल्द में। कितने ही क़स्र हो गए तामीर खुल्द में। नौहे से मरसिए से सलामे हुसैन से। नौहे से मरसिए से सलामे हुसैन से। चारों तरफ हैं देखिए रोज़े इमाम के। चारों तरफ हैं देखिए रोज़े इमाम के। रौनक है लखनऊ में इमाम हुसैन से। रौनक है लखनऊ में इमाम हुसैन से। गुजारिश करता हूँ शायर बैत बरादर बुजुर्ग जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब से मैं अपना कलाम पेश करूँगा। नारे सलवात। 4 मिनट से मौला अब्बास की बारगाह में हाजिर, उसके बाद 4 या 5 शेर सलाम। हैदरी हैदरी नारे सलवात। मैं सरापा
وفا ہوں اہل وفا، میں سراپا وفا ہوں اہل وفا، گل ہوں عصمت کا میں گلاب نہیں، گر نہ چھینوں فرات نظروں سے، میں بھی فرزند بو تراب نہیں، گر نہ چھینوں فرات نظروں سے، میں بھی فرزند بو تراب نہیں۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، یہ درس ہے فطر سا گناہگار فرشتہ، یہ درس ہے فطر سا گناہگار فرشتہ، شبیر کے جھولے سے شفا مانگ رہا ہے، شبیر کے جھولے سے شفا مانگ رہا ہے، وہ بھاگی ہے یہی گھاٹ سے کہتی ہوئی فوجیں، بھاگی ہیں یہی گھاٹ سے کہتی ہوئی فوجیں، اب کل وفائز نے وغام رہا ہے، اب کل وفائز نے وغام رہا ہے، وہ حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، وہ ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ،
ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ عباس کے پرچم کی ہوا مان رہا ہے ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا. ایک درود بھیج دیں محمد کہ اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا، چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا، چین سے سونے نہیں دیتا تھا ڈر عباس کا، اور چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا، چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش ہے کہ عزا خانے فرش عزا و تشریف لے آئیں. آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. کہ چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستے ظلم سے، نام آ جاتا تھا ہونٹوں پر اگر عباس کا، پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار، پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار، ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا، پھر تو آتی عرش سے اس کے لیے بھی ذوالفقار، ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر عباس کا. اور آخر کلام میں دو مطلع ایک شعر اور ملاحظہ فرما لے. ایک درود بھیج دیں محمد والے. حضرات اگر مناسب سمجھیے تو پنکھے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا، اگر ادھر یہاں یہ جگہ خالی ہے اگر یہاں تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں نہیں، ایک بار کہہ دینا ضروری ہے، باقی دیکھیے دو چار کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں ایسا نہیں. عرض کر رہا ہوں کہ کیسے کہہ دوں عرش سے کوئی یہاں آیا نہ تھا، کیسے کہہ دوں عرش سے کوئی یہاں آیا نہ تھا، مجلس سرور تھی تبلیغی کوئی جلسہ نہ تھا. کیسے کہہ دوں عرش سے کوئی یہاں آیا نہ تھا، مجلس سرور تھی تبلیغی کوئی جلسہ نہ تھا، مجلس سرور تھی تبلیغی کوئی جلسہ نہ تھا. خاص طور سے یہ مطلب ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کرتا ہوں کہ چشمے ماں روشن دل معاشات کو سمجھا نہ تھا، چشمے ماں روشن دل معاشات کو سمجھا نہ تھا، میں نے جب تک روضہ شبیر کو دیکھا نہ تھا. چشمے ماں روشن دل معاشات کو سمجھا نہ تھا، میں نے جب تک روضہ شبیر کو دیکھا نہ تھا، قتل ہو کر بھی رہیں گے زندہ پائندہ حسین، خواب میں بھی یہ یزید شام نے سوچا نہ تھا. نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات اللہ حضرات 29ویں پارے میں ایک مشہور و معروف سورہ ہے جس کا ایک نام سورہ دہر ہے اور دوسرا نام سورہ انسان. اس سورہ میں خالق کائنات نے خصوصیت کے ساتھ حضرات محمد و آل محمد کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے نزول کو ایک خاص نسبت حاصل ہے اس واقعے سے کہ جب سرکار حسنین کریمین اللہ کی مصلحت سے کچھ عرصے کے لیے بیمار ہوئے اور ان کے والدین نے یہ نظر مانی کہ جب بچے صحت حاصل کریں گے تو ہم 3 دن مسلسل روزہ رکھیں گے. پھر اس نظر میں اس منت میں خود امام حسن اور امام حسین بھی شریک ہوئے. ان کی شرکت کے بعد اس نظر میں ان کے گھر کی کنیز لیکن ہمارے اور آپ کے لیے مالکہ کا درجہ رکھنے والی جناب فضہ بھی شریک. بچوں نے جب صحت حاصل کی تو نظر کے مطابق 3 دن مسلسل روزہ رکھا گیا. پہلے دن جب افطار کے وقت سب کے آگے ایک ایک روٹی جو کی لا کے رکھی گئی تو اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ بڑھاتے اور افطار کرتے لقمہ دہن میں جاتا کسی نے دق الباب کیا اور پوچھا کہ کون؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں مسکین. تو یہ بھی ممکن تھا کہ ایک روٹی اٹھا کے دے دی جاتی اور 4 روٹیوں میں سب افطار کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ سب نے اپنے آگے سے روٹی اٹھا کر آنے والے سائل کو دے دی. دوسرے دن روزے پر روزہ رکھ لیا گیا. پھر افطار کا وقت آیا اور پھر ویسے ہی سب کے سامنے ایک ایک روٹی آئی اور کسی نے دق الباب کیا. جب پوچھا تو آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں
تو پھر سب نے روٹیاں اٹھا کر آنے والے سائل کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا اور آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں، تو پھر سب نے روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی۔ جب 3 دن مسلسل مسکین اور یتیم اور اسیر کو روٹیاں دی گئیں تو سورہ دہر کا نزول ہوا، جس پہ اللہ نے آل محمد کی سخاوت کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے عوض میں تم سے کسی جزا یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ ہم نے خالص اللہ کی محبت میں یہ کام انجام دیا ہے۔ یعنی اس کے بدلے میں یہ سائل سے نہ جزا چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرے۔ تو اسی سورہ میں آگے بڑھ کے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یعنی اللہ ان کے صبر کی جزا کے طور پر جنت اور حریر جنت ان کے نام کرتا ہے۔ صلوات یہاں پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا وَسَائِكُمْ مَشْكُورًا، اور اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ پورا سورہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ نے آل محمد کی مدح و ثنا کے طور پر نازل فرمایا۔ اب اس سورہ کے آخری حصے میں ارشاد ہونا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ آل محمد ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی وہ ان کی مرضی، اور جو ان کی مرضی وہ اللہ کی مرضی، جو اللہ کی رضا وہ ان کی رضا، اور جو ان کی رضا وہ اللہ کی رضا۔ تو اب بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ راضی تو اللہ راضی، اور اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ان کا منشا اللہ کا منشا ہے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا۔ تو یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے مگر فضیلت آل محمد سمجھ میں نہیں آتا، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ کہہ کر اپنے کو عالم ثابت کرنا چاہتے ہیں، پڑھا لکھا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ سمجھ میں آنا پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے، یہ سمجھ میں نہ آنا پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد۔ کچھ چیزوں کا فیشن چل جاتا ہے، جیسے سو کارڈ انٹلیکچوئلس جو ہیں اور ان کی اولادیں وہ کندھے اچھا کے کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی۔ تو بھیا یہ اردو نہیں آتی یہ تمہاری اسمارٹ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احمق ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات ایک صلوات اور پڑھے بر محمد۔ یہ کوئی بہت فخر کی بات تھوڑی ہے کہ ہمیں نہیں آتی، یہ کوئی فخر کی بات کہ ہمیں اردو نہیں آتی۔ آپ کے باپ کو آتی تھی، آپ کے دادا کو آتی تھی، آپ کی ماں کو آتی تھی، ہیں آپ کے بزرگوں کو آتی تھی، آپ کو کیوں نہیں آتی؟ تو یہ ایک عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا کسی کے عقل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے، بے عقل ہونے کی دلیل ہے بھائی۔ اور خاص طور سے آل محمد کے فضائل
انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن دیکھیے اگر واقعی سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی عقل ہی نہیں ہے بیچارے کی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور اہل بیت کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے, تو پھر ہماری سمجھ میں بہت کچھ آنے لگتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ تو صحیح ہے, یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو مناسب ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ وہی چاہا کہ جو اللہ نے چاہا. یہ تو ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں بھی بات آ گئی بڑی آسانی سے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اہل بیت نے چاہا وہ اللہ نے چاہا. بھلا بندے کا چاہا ہوا اللہ کیسے چاہے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مولا علی نے چاہا وہ اللہ نے کیسے چاہا, جو بی بی زہرا نے چاہا وہ اللہ نے کیسے چاہا, جو امام حسن نے چاہا وہ اللہ نے کیسے چاہا, جو امام حسین نے چاہا وہ اللہ نے کیسے چاہا. دیکھیے عزیزوں, آپ کسی کے 40 میں جاتے ہیں, کسی کے سال ثواب کے لیے مجلس ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں, تو اکثر چھوٹی چھوٹی کتابیں بیٹھتی ہیں جن میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں, تعقیبات نماز, اور 1-2 سورے لکھے ہوتے ہیں, آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور کچھ اور دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا نماز وحشت قبر کا طریقہ لکھا ہوتا ہے, اور وہ کتابیں تقسیم ہوتی ہیں, اور لوگ ہاتھ بڑھا بڑھا کر لے بھی لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مل جائے, اور اس کے بعد جب بہت سی جمع ہو جاتی ہیں تو لے جا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو لے جا کے رکھ دیتے ہیں. تو ان کتابوں پر ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا اکثر تحریر رہتا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا ہے, ان کتابوں پر تحریر رہتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, ادعونی استجب لکم. حالانکہ وہ مکمل آیت کیوں ہیں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, سورہ مومن کے الفاظ ہیں کہ اور ان کا رب ان سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا, میں تمہاری دعا سنوں گا, تمہاری دعا کو پورا کروں گا. یہ لکھا رہتا ہے نا, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, یہ لکھا رہتا ہے. اور دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے, دعا کرنے کا بڑا مرتبہ ہے. دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے. نماز کے بعد دعا, روزے کے بعد دعا, حج کے بعد دعا ہے, مجلس کے بعد دعا, ماتم کے بعد دعا, دعا ہی دعا ہے. اور دعا جو ہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے, یعنی دعا سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے, دعا کی وجہ سے جو بے روزگار ہے اس کو روزگار مل جاتا ہے, دعا کرنے سے جو بے اولاد ہے وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. دیکھیں شاید آپ محسوس کر لیں تو آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا سے اگر کچھ بھی نہ ملے تب بھی دعا کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غرور و تکبر سے دور رہتا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد, ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد. اور یہ تکبر, یہ غرور, یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کوئی تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ, تکبر کرنے والا. تو یہ تکبر, یہ غرور, یہ گھمنڈ, تو یہ بھی دور ہوتا ہے دعا کرنے سے. اب یہ دور کیسے ہوتا ہے دعا کرنے سے؟ کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد پاک آگے کہا کہ ہم بار بار دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہ بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور پھر بھی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. تو امام نے کہا کہ حقیقت میں تم نے دعا کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں, تم یہی نہیں جانتے کہ دعا کسے کہتے ہیں. تو اس نے کہا مولا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں, میں اپنی زبان سے کلمات ادا کرتا ہوں کہ یہ دعا نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ فقط ہاتھوں کو اٹھا دینا دعا نہیں ہے. دیکھیے جملے سمجھے, فقط یعنی ہاتھ اٹھائے جائیں گے دعا میں, لیکن فقط یعنی صرف ہاتھوں کو اٹھا دینا دعا نہیں ہے. چند الفاظ کو زبان پر جاری کر دینا دعا نہیں ہے. تو کہا مولا پھر اصل دعا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دعا کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں
اپنی عاجزی کا اعتراف، غور کیا آپ نے، اپنی عاجزی کا اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد، یعنی جب اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد ہو، یقین بھی ہو۔ عاجزی کے اعتراف کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اس بات کا اعتراف ہو، اس بات کا اقرار ہو کہ پروردگار یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم میں اس کی قوت نہیں ہے، ہم کو یہ کام کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں انکسار ہوگا وہاں تکبر کہاں ہوگا؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ جہاں عاجزی کا اقرار ہوگا پھر وہاں تکبر کہاں ہوگا؟ پھر تکبر تو ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تکبر نہیں ہو سکتا، غرور نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان غرور سے بچتا ہے، تکبر سے بچتا ہے۔ لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دعا سے کیا ہو جاتا ہے؟ پورا فلسفہ دعا کا کیا ہے؟ جتنے لوگ دعا کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی رد بھی ہو جاتی ہے اور دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے جب دعا قبول ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اولاد نہیں تھی ہماری، دعا کی ہم نے پروردگار تو اولاد عطا کر دے، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ ہمارے پاس مکان نہیں تھا، ہم نے دعا کی کہ پروردگار تو مکان عطا کر دے، اللہ نے مکان عطا کر دیا، دعا قبول ہو گئی۔ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا تھا، ہم نے دعا کی کہ پروردگار ہمارا کاروبار چلنے لگے، اللہ نے دعا قبول کی، ہمارا کاروبار چلنے لگا۔ کل ملا کے آپ بتائیے کہ کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ ہم نے چاہا کہ ہم صاحب اولاد ہوں، ہم نے چاہا کہ ہم صاحب اولاد ہوں۔ جب اللہ نے بھی چاہا کہ ہم صاحب اولاد ہوں تبھی تو دعا قبول ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے یہی تو ہوا نا؟ یا ایسے ہی ہم نے چاہا کہ ہمیں مکان مل جائے، جب اللہ نے بھی چاہا کہ ہمیں مکان مل جائے تو ہمیں مکان مل گیا۔ ہم نے چاہا کہ ہماری ترقی ہو جائے، جب اللہ نے بھی چاہا کہ اس کی ترقی ہو جائے تو اس کی ترقی ہو گئی۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے جیسوں کے لیے جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو عاصی ہیں، بہت توجہ، جو معصوم نہیں ہیں۔ تو جو ہم نے چاہا، جب وہی اللہ نے چاہا تو ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے جیسوں کا چاہا ہوا اللہ چاہ سکتا ہے تو معصوموں کا چاہا ہوا اللہ نہیں چاہ سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد کبھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اگر ہمارا مطالبہ مناسب ہوتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر نامناسب ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کبھی ہم مناسب چاہتے ہیں، کبھی نامناسب چاہتے ہیں، لیکن جو معصوم ہیں وہ ہمیشہ وہی چاہتے ہیں جو مناسب ہو، نامناسب تو وہ چاہتے ہی نہیں۔ تو جب وہ چاہتے ہیں تو مناسب ہی چاہتے ہیں، تو بس انہی کے لیے اللہ کہہ سکتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر عزیزوں، پنجتن میں ایک شخصیت مولا علی کی تو ایسی ہے کہ جس نے شب ہجرت اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خرید۔ یہی تو سنتے ہیں نا، قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہوا نہیں ہوا ہے کہ جو اپنا نفس بیچتے ہیں اور نفس سے اللہ کی رضا خریدتے ہیں، اللہ کی مرضی خریدتے ہیں۔ تو اب جب اللہ کی مرضی خریدی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نفس بیچ دیا، اللہ کی مرضی خرید لی، اللہ کی مرضی خرید لی۔ اب دیکھیں قبلہ، یہ چاہنا جو ہے، چاہنا اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ آنکھیں نہیں چاہتی، ناک نہیں چاہتی، کان نہیں چاہتے، ہاتھ نہیں چاہتے، پھر چاہتا کیا ہے؟ چاہتا ہے نفس۔ حقیقت میں چاہنے کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ نفس سے ہوتا ہے۔ آپ نے کہا دل چاہ رہا ہے کہ پانی پی لیں، تو یہ دل نہیں، دل کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ دل تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، نفس، یعنی آپ کا نفس چاہ رہا ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بہترین کھانا کھا لیں، تو نفس چاہ رہا ہے کہ آپ اچھا کھانا کھا لیں۔ آپ کا نفس چاہ رہا ہے کہ آپ مجلس پہ چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس چاہتا ہے۔
تمنا نفس میں پیدا ہوتی ہے. کیا سن رہے ہیں یہاں بھائی؟ تمنا جو ہے، خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیے، تمنا جو ہے وہ نفس میں پیدا ہوتی ہے. کس میں پیدا ہوتی ہے؟ نفس میں تمنا پیدا ہوتی ہے. اب عزیزوں، اگر شب ہجرت سے پہلے مولا علی ایک بیٹے کی تمنا کریں، سن رہے ہیں؟ اگر شب ہجرت سے پہلے مولا علی ایک بیٹے کی تمنا کریں تو یہ تمنا صرف علی کی تمنا کہلائے گی. لیکن اگر شب ہجرت کے بعد تمنا کریں، جب نفس بک چکا ہو، کیا سن رہے ہیں ہمیں؟ علی کا نفس نفس اللہ ہو چکا ہو، اللہ کی مرضی علی کی مرضی ہو چکی ہو. ایک صلوات پڑھتے بر محمد دیکھیں، میں غیر محتاج ذاکری کرنا پسند نہیں کرتا کہ ایسا لفظ استعمال ہو کہ جو مناسب نہ ہو. میں یہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا کہ اگر شب ہجرت سے پہلے مولا علی تمنا کریں تو یہ علی کی تمنا ہے، اور شب ہجرت کے بعد تمنا کریں تو عباس اللہ کی تمنا ہے. نہیں، اللہ کے لیے تمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. اب کوئی بیچارہ سادگی میں کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے تمنا کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تمنا تھوڑی کرتا ہے. تمنا کا تعلق مخلوق سے، خالق سے تھوڑی ہے. لیکن اس احتیاط کی وجہ سے اللہ نے اس سے بہتر جملہ عطا کیا جس سے کوئی پڑھا لکھا انکار نہیں کر سکتا. بس میں سمجھتا ہوں کہ باب فضائل میں شاید یہ آخری جملہ ہے کہ بھائی اگر شب ہجرت سے پہلے علی عباس کی تمنا کریں تو یہ صرف علی کی تمنا ہے، اور اگر نفس بیچنے کے بعد، اللہ کی مرضی خریدنے کے بعد علی عباس کی تمنا کا اظہار کریں تو یہ خالی علی کی تمنا نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. اب آپ بتائیے، جو دنیا میں اللہ کی مشیت کا مظہر بن کے آ رہا ہو، اب اگر وہ باب المراد کہلائے، وہ باب الحوائج کہلائے تو کیا شک. بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی. 8 محرم کو ہر سال یہاں یہ مجلس ہوتی ہے. ابھی جلوس برآمد ہوگا، نوجوان جلوس لے کے جائیں گے. پہلے میدان میں ماتم ہوگا، پھر سڑک پہ ماتم ہوگا، زنجیر و قمع کا ماتم ہوگا، زلزلہ کی زیارت بھی ہوگی، تابوت و علم بھی نکالے جائیں گے. میں اہل خانہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا ماتم کرنے والے نوجوانوں سے کہ جلوس کی آن بان شان کو برقرار رکھیں، اور جب ماتم کرنے کے بعد واپس آئیں تو جہاں سے جلوس لے کے چلے ہیں، یعنی صدر خانے سے یہاں تک ماتم کرتے ہوئے آئیں، جو اس جلوس کی ہمیشہ سے شان رہی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ مسجد کے پاس سے یا میدان سے ختم کر دیا، بلکہ یہاں تک ماتم کرتے ہوئے آئیں. ایسا نہ ہو کہ خالی علم آ رہے ہیں اور ماتمی نہیں آ رہے ہیں. عزیزوں، یہ حضرت عباس کا ماتم، آقا عباس کا ماتم، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. ہاں عزیزوں، کیا شرف ہے آقا عباس کا. بس ایک واقعہ مصائب میں سن لیجئے اور میں مجلس کو تمام کر دوں. کتاب کا نام ہے علمدار کربلا. اس میں لکھا ہے کہ خرم شہر میں، یہ خرم شہر ایران اور عراق کے بالکل بارڈر پہ ہے، یعنی ایران کا شہر ہے لیکن بالکل بارڈر پہ ہے. جب ایران اور عراق میں جنگ ہوئی تھی تو سب سے زیادہ یہی شہر متاثر ہوا تھا. سب سے پہلا حملہ اسی کے اوپر ہوا تھا. تو جیسے ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے تو ہر جگہ کا الگ الگ دستور ہیں. تو یہاں مجلس میں ذکر کسی کا بھی ہو، لیکن مجلس کو کہا جاتا ہے مجلس حسین. کوئی بھی مجلس ہو اس کو مجلس سید الشہداء یا مجلس امام حسین کہا جاتا ہے. لیکن ایران وغیرہ میں ایسی مجلسیں بھی ہوتی ہیں جن کا عنوان ہی ہوتا ہے مجلس حضرت عباس. اور یہ بات تو بتانے والی نہیں ہے
کہ جب کہیں آقا عباس کا نام کسی معاملے میں شامل ہو جاتا ہے تو مومنین کے جوش میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کسی شہر میں چلے جائیں، وہاں 10 امام باڑے ہوں، 10 بارگاہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بارگاہ، کوئی امام باڑہ آقا عباس سے منسوب ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کی جذباتیت کچھ زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب آقا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو گریا کچھ زیادہ ہوتا ہے. آقا عباس کے سلسلے میں کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ جہاں بھی شیعہ پائے جاتے ہیں وہاں ایسی ہی کیفیت ہے. اور شاید ایسا اس لیے بھی ہے کہ آقا عباس کے جو القاب ہیں تو آپ باب الحوائج بھی ہیں، باب المراد بھی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا ایک لقب ہے باب الحسین، یعنی حسین کا دروازہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو امام حسین سے محبت ہے تو آئے گا تو آقا عباسی کے پاس نا، اس لیے کہ باب الحسین ہے آقا عباس. تو بہرحال خرم شہر میں مجلس تھی، مجلس کا عنوان تھا مجلس حضرت عباس. اب جب اعلان ہوا تو لوگوں میں جوش پیدا ہوا کہ مجلس میں جانا ہے. ایک عزا خانے میں، عاشور خانے میں مجلس کا اہتمام تھا. ایک شخص اسی محلے میں رہتا تھا، معذور تھا، پیدائشی معذور، چل نہیں پاتا تھا، بیچارہ چل نہیں پاتا تھا، بیٹھا رہتا تھا. لیکن آقا عباس سے بڑی محبت تھی، بہت چاہتا تھا آقا عباس، بے پناہ محبت کرتا تھا، نام آ جائے تو رونے لگتا تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ آقا عباس کے نام سے مجلس ہو رہی ہے تو اس نے اپنے بھتیجوں سے کہا، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ مجھے مجلس میں لے چلو. ان لوگوں نے اسے اٹھایا، ظاہر سی بات ہے گود میں لے کے آئے اور لا کر عزا خانے میں اسے بٹھا دیا. یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھیے آپ مجلسوں میں جائیں، آگے جا کے بیٹھیں، ماتم کریں، لیکن اگر گھر میں کوئی بوڑھا ہے، اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے جو بغیر کسی سہارے کے چل نہیں سکتا ہے تو اس سے یہ نہ کہیے کہ آن لائن آ رہی ہو آپ گھر میں بیٹھ کے دیکھیے اور مجلس میں شرکت کیجئے. نہیں، کوشش کیجئے کہ اسے لے کے آئیے، سہارا دے کے لے کے آئیے. ہو سکتا ہے اس کو لانے کی وجہ سے آپ کو پیچھے جگہ ملے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ ممبر کے آگے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے نہ بیٹھ پائیں، لیکن مولا آپ کے اجر میں 1000 گنا اضافہ کریں گے اگر آپ اس بزرگ کو لے کے مجلس میں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال اس کے گھر والے اس کو لے کے مجلس میں آئے، لا کے دیوار سے ٹکا کے بٹھا دیا. ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی، مولا عباس کے فضائل بیان ہونے لگے، لوگ روتے رہے، چیخیں مار مار کے گریا کرتے رہے. مجلس تمام ہو گئی. مجلس تمام ہونے کے بعد ماتم شروع ہوا. اب ماتم میں نوجوانوں میں اور جوش پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ ماتم کریں گے، اب ماتم ہونے لگا. اب جب ماتم ہونے لگا تو یا عباس یا عباس یا عباس کہہ کے لوگ ماتم کرنے لگے. اب لوگ کھڑے ہوئے ماتم کر رہے ہیں. یہ بیچارہ معذور آدمی دیوار سے ٹکا ہوا بیٹھا تھا، لیکن یہ بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا. اب اسی محلے کا رہنے والا تھا، سب اسے جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ معذور ہے، چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. اب وہ بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ معذور آدمی حلقے کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں سے آقا عباس کا ماتم کرنے لگے. اب جب اس کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ کوئی معجزہ رونما ہو گیا ہے، لہذا ماتم میں اور اضافہ ہوا اور جوش ہوا. عزیزوں، میں نے کتاب میں پڑھا کہ تقریباً 7 گھنٹے ماتم ہوتا ہے. لوگ ماتم کرتے رہے، مسلسل ماتم ہوتا ہے. اس لیے کہ کیفیت ہی ایسی تھی، سب کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ آقا عباس نے اس معذور کو اچھا کر دیا، لہذا لوگ ماتم کرتے رہے. 7 گھنٹے کے بعد ماتم ختم ہوا. اب جب ماتم ختم ہوا تو لوگ اس نوجوان کی طرف بڑھے کہ جو معذور تھا، جو اٹھ نہیں پاتا تھا لیکن اب کھڑا ہو کے ماتم کر رہا تھا. اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو چل نہیں پاتے تھے، تم تو معذور تھے، کہ تم کھڑے ہو کے ماتم کیسے کرنے لگے؟ بس عزیزوں 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ ماتم کرتے ہوئے جائیں گے. بس عزیزوں یہ کہتا ہے کہ سنو، میں بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا، تم سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے، میں بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا. کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پر بیٹھی ہوئی ایک شخصیت میرے قریب آئی اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بتا کہ تو عباس کا ماتم بیٹھ کے کیوں کر رہا؟
تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہوں، میں معذور ہوں، لہذا بیٹھ کے ماتم کر رہا ہوں۔ تو آنے والے نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تو کھڑا ہو جا۔ بس آخری جملہ مجلس تمام، میں حکم دیتا ہوں کہ تو کھڑا ہو جا اور اٹھ کے عباس کا ماتم کر۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا کہ اگر آپ حکم دے رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں، آپ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ذرا جھکیے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ کہتا ہے آنے والے نے کہا ارے میرے ہاتھ کہاں ہیں، میرے ہاتھ تو کربلا کے میدان میں قلم ہو گئے۔ میں اپنے گھوڑے کو اشارہ کرتا ہوں، میرا گھوڑا اپنا سر جھکائے گا، تو گھوڑے کی لجام پکڑ کے کھڑا ہو جا۔ یہ کہتا ہے میں گھوڑے کی لجام پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اے میرے مولا عباس، خرم شہر کے بیمار کی پریشانی نہ دیکھی گئی، لیکن ہائے کربلا کا بیمار جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں۔ علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین ہے علم خون میں ڈوبا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین آ کے سرور سے جوالال نے مانگا پانی، ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی، ہو گیا غم سے ضعیفی کا کلیجہ پانی، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین علی اکبر کے کلیجے پہ لگی ہے برچی، لاش شبیر سے مختل میں نہیں ہے اٹھتی، لاش شبیر سے مختل میں نہیں ہے اٹھتی، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین پانی آئے گا یہی آس لیے تھے بچے، تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے، تشنگی میں در خیمہ پہ کھڑے تھے بچے، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین کہ زینب نے پکارا تو کہاں ہے، علمدار حسین، علمدار حسین ہائے خیمے میں ہے بے شیر ابھی تک پیاسا، ابھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا، ابھی روتی ہے رباب اس کو جھلا کر جھولا، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا، ہائے مشکی زچدہ پانی ساحل پہ بہا،
علتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین ابھی امید کے ہاتھوں میں ہے سوکھے کوزے خون بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے بھرا دیکھا لمحاتوں سے چھوٹے کوزے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا علتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین پیاسے آنکھوں میں سرور کے دھواں چھایا ہے گھیرے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے تنہائی ہے اور دور تیرا سایہ ہے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا علتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین بچے اب کس سے کہیں پانی پلانے کے لیے پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے پیاس کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پہ بہا علتش کی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین پیاس کی آس جو ٹوٹی تو سکینہ روئی سقا آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی سقا آیا ہی نہیں کتنا حسینہ روئی
مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین باپ کے ہاتھوں پہ رنی علی اصغر آیا پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا پانی تو پایا نہیں تیر گلے پر کھایا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا ہائے مشکی زچدا پانی ساحل پا بہا اعلیٰ تشکی ہے صدا علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین زینب نے پکارا تو کہا ہے علمدار حسین علمدار حسین
हुसैन या 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 हुसैन अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है न जाते हैं लियाज़ा न जाते हैं लियाज़ा सैयदा का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन रहेगा जिसका तमस्सुक किताबो इतरत से रहेगा जिसका तमस्सुक किताबो इतरत से भटक न पाएगा वो भटक न पाएगा वो मुस्तफा का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है हुसैन हज को बदल कर चले हैं उम्र से हुसैन हज को बदल कर चले हैं उम्र से उनके पेश नजर उनके पेश नजर करबला का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन क़याम आपका पहुँचाऊंगा मैं शीयों तक क़याम आपका पहुँचाऊंगा मैं शीयों तक ये तशना शाह से ज़ैनुल ये तशना शाह से ज़ैनुल तैबा का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है हमें हुसैन मनाते रहेंगे दुनिया में हमें हुसैन मनाते रहेंगे दुनिया में अज़ाए शाह से अहले अज़ाए शाह से अहले अज़ा का वादा है अज़ाए शाह है शहीदां खुदा का वादा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मैं जब तलक हूँ रिदा पर ना आँच आएगी मैं जब तलक हूँ रिदा पर ना आँच आएगी पर्दादारों से जाने